حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخرت بھی ملے گی. الآن خفف اللہ، اب ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنکم تم میں سے. یعنی اب پہلے اللہ تعالیٰ 1:10 کا ریشیو بتائے تھے، 200 پہ غالب آئیں گے، 100,000 پہ غالب آئیں گے. لیکن یعنی تیاری ایسی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پتہ ہے کہ 1:10 اتنی ٹریننگ لینا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو. اب ہلکا کر دیا ہے. وعلما، اور اس نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، بے شک تم میں کمزور ہے، یعنی تم کمزور ہو. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا. فإن یکم منکم مئۃ، پھر اگر ہو تم میں سے 100 صابرہ، صبر کرنے والی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صبر کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یغلبوا مئتین، غالب آ جائیں گے 200 پر. یعنی 1:2 اللہ تعالیٰ ریشیو بتائے. اتنا کم سے کم اپنے آپ کو ٹرین کرو. وإن یکم منکم الف یغلبوا، اور اگر ہو تم میں سے 1000 وہ غالب آ جائیں گے الفینی 2000 پر بِإِذْنِ اللہ. لیکن یہ اگر تم ٹرین بھی ہو، اسکلڈ بھی ہو، اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ بھی کرو، لیکن یہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، اللہ کے اذن سے آ سکتی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انہیں اس مدد چاہیے، اس فتح چاہیے، اس کامیابی چاہیے، تو پھر صبر کرنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے پہلے اپنا ڈیفنس سسٹم سٹرونگ کرنا ہے، اپنے جو ہے پورے ڈیفنس سسٹم کی ٹریننگ کرنا ہے، گھوڑوں سے، ویپنز سے، جو بھی چیزوں سے، پھر توکل سے یہ کرنا ہے. اب یہاں پر پہلے جو ہے جنگ بدر کے بعد، کیونکہ کفار مکہ بہت اس میں تھے، تو پہلے جو ہے کیا بتایا تھا کہ 1:10 اتنی اپنے آپ کو جو ہے کرو. لیکن لیٹر آن جو ہے مسلمان یعنی اتنا جذبہ پیدا کرو، اتنا ٹرین کرو. اور پھر وہ ٹائم پہ جس طرح صحابہ کرام کا، انصار کا، مہاجرین کا جو جذبہ تھا، جو وہ تھی، ہمارے اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا کر کے 1:10 سے 1:2 اتنی ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وہ کرو کہ یو کین فیس 2 پیپل. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر 1:2 کی اتنی پریپریشن نہیں ہے تو پھر تم جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. تم اتنی پریپریشن کے ساتھ جنگ کرو. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کرو. ما کان نبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ان یکونا کہ ہو لہو اس کے لیے اسرا قیدی حتی یہاں تک کہ یسخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے فی الارض زمین میں. یعنی جنگ کا مقصد قیدی پکڑنا نہیں ہے. جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ جنگ کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے، تو یہاں پر جنگ کا مقصد قیدی بنانا نہیں ہے. جب جنگ بدر میں لوگ قیدی بنائے جا رہے تھے تو ان کے دلوں میں خیال آ رہا تھا کہ اب تو ہمیں یہ قیدیوں کے بدلے میں خوب فدیہ ملے گا. تو جس طرح وہاں پر مال غنیمت کے وقت وارن کیا گیا کہ جنگ کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے، تو یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے کہ جنگ کا مقصد قیدی بنانا نہیں ہے. غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے تھے. قیدیوں سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو قتل کر دیے جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائے. اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں.
تو اسی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شورا بلایا، یعنی مشورے کے لیے سب کو بلایا، اور میجورٹی کی کیا جو ہے رائے ہے، فدیہ لے یا چھوڑ دے، اس کے متعلق جو ہے ڈسکشن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو ہے نرمی بنائے رکھنے پر فیصلہ اس کو جو ہے پریفر کیا، لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے کے بجائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ان آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لینا وہ اس کو ترجیح مت دو، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کیونکہ عین ممکن تھا کہ اگر کفر کے یعنی یہ کفر کے جو 70 لوگ تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تو کافروں کو دوبارہ مدینے پر حملہ ہونے کی ہمت نہ رہتی۔ دوسری چیز یہ آیت یہ بھی نازل ہوئی تاکہ صحابہ اکرام کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فدیہ لینے کی رائے جو ہے وہ چننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ قتل یا فدیہ دونوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ سلیکٹ کرنا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے قتل کر دینا بہتر ہوتا، کیونکہ اگر بہت ہی سخت کافر ہے تو پھر وہ جو ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، یہ جو ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ نے ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ آپس میں کفار مکہ اور یہ مہاجرین تو رشتہ دار تھے نا، کہیں نہ کہیں دوستیاں تھے، رشتہ داریاں تھے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابوبکر سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کے گردنیں اڑا دے۔ یعنی یہ جو ہے انہوں نے کہا، اور پھر کہا کہ فلاں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، فلاں کو میرے حوالے کر دیے، میں ان کی گردنیں اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور یعنی یہ لوگ کفر کے اوپر ہے، اور کفر کے پلرز کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر کی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی چاہتے تھے نا ہمیشہ۔ دوسرے دن صبح میں گیا، دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کہ دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو رو، اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے والی شکل بنا لوں۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فدیے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی مین مقصد فدیے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ سب رو رہے تھے، لیکن انٹینشنز جو ہے یہ بہت میٹر کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن فدیہ لینے کا یہ نہیں تھا کہ اس کے بدلے مال وغیرہ مل جائے، لیکن وہ لوگ ہمدردی چاہتے تھے۔ لیکن یہ آیت اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے یا سزا ان لوگوں کے لیے جو فدیے کے لیے جو ہے یا فدیے کے مال کے لیے جو ہے جنگ لڑتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو یا فدیہ دینا ہوگا یا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجز سہیل بن بیضا کے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسے۔ میں اسی خوف میں مبتلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجس سہیل بن بیضا کے، اور قرآن میں سیدنا عمر کی رائے کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ فدیہ لینے کے بدلے جو ہے ان کی گردن اڑا دی جائے، تو یہ پھر آیا کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے قیدی بنائے تاکہ وہ اچھی طرح خون بہائیں،
زمین میں، یعنی فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر دوبارہ جائیں گے کس لیے؟ جنگ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی چڑھائی کرنے کے لیے. تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ، یعنی تم فدیہ لینا چاہتے ہو. واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے الآخرہ، آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دشمنوں کا خاتمہ ہو، ان کی قوت ختم ہو، حق ثابت کرنے کے لیے جنگ لڑنا ہے اور آخرت کے لیے جنگ لڑنا ہے، فدیے کے لیے، پیسے کے لیے یا مال غنیمت کے لیے نہیں لڑنا ہے. اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. لولا کتاب، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے فدیہ لینے کے لیے. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا، یعنی ڈیفینیٹلی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فدیے کے لیے جنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن جس طرح مال غنیمت تمہارے لیے حلال بنایا ہے تو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا بھی تمہارے لیے حلال بنایا ہے. لیکن جس طرح مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں ہوتی، اسی طرح فدیے کے لیے بھی جنگ نہیں ہوتی. تو لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق، جو گزر چکا، لمسکم، البتہ پہنچتا تم کو، فیما اخذتم، اس میں جو لیا تم نے، عذاب عظیم، عذاب بڑا، یعنی جو مال غنیمت لینا ہے وہ اس کے لیے جو ہے تمہارے لیے عذاب بڑا ہوتا اگر تم مال غنیمت کے لیے جنگ لڑتے. تو مال غنیمت اور فدیہ دونوں لینا جائز ہے. جنگ بدر میں 70 لوگ پکڑے گئے، جن میں عقبہ بن محیط اور نضر بن حارث بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کا حکم دیا اور مسلمانوں کو لے کر مدینہ آئے. دین جو ان کا فدیہ دے سکتے تھے لے کر جو ہے ریٹرن کر دیا گیا، اور جو پڑھنا لکھنا سیکھتے تھے خدمت لے کر ان سے جو ہے وہاں پر رکھا گیا. باقی کو وداؤٹ کمپنسیشن بھی رہا کیا گیا. جس کو وداؤٹ کمپنسیشن رہا کیا گیا صرف اس وعدے سے کہ آئندہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑو گے. جن سے فدیہ لیا گیا 4000 درہم فی کس لیا گیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے داماد ابو العاص تھے، جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا، وہ آیا تھا دیکھیے فدیے میں، وہ ہے. نوفل بن حارث تھے، عقیل بن ابی طالب تھے. تو قیدیوں کے بارے میں جو ہے یہاں پر 3 معاملے ہوئے. ایک قتل ہوا، جیسے عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث ان کا قتل ہوا، اور ایک جو ہے فدیہ دے کر جو ہے چھوڑ دیا گیا، اور کچھ جو ہے ایکسچینج بھی کیے گئے جو مسلمانوں کے یعنی کیا جا سکتا ہے. عورتیں وغیرہ جو کیپچر ہو جاتی ہے چلے جاتی ہیں، اور ایک عورت اور اس کی بیٹی، اس سے بھی ایکسچینج کیا گیا، اور علاوہ پہ بھی اور بھی جو ہے کچھ کیپچرڈ مسلمس تھے تو ان سے بھی ایکسچینج کیا گیا. تو یہ تینوں معاملے جو ہے ہو سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے فدیے کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے اور مال غنیمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، اس میں سے جو مال غنیمت حاصل کرو تم حلال پاک، یعنی اب مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. تو اچھا، اب یہ بھی پروپیگنڈا ہو گیا کہ مسلمان مال غنیمت کھاتے ہیں کیونکہ پہلے حرام تھا نا، تو اب یہ تمہارے لیے حلال ہے، ڈرو مت، کھاؤ. واتقوا اللہ، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ سے تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تم جنگ کیے، مال غنیمت کے بارے میں معاملہ کیے، فدیے کے بارے میں معاملہ کیے، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. جو بھی کمی کوتاہی، غلطی، انٹینشنز میں، عمل میں جو بھی ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، آپ کہہ دیجئے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرى، قیدیوں میں سے، یعنی جو قیدی پکڑے گئے، ان یعلم اللہ، اگر جانے گا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرا، کوئی بھلائی، یعنی اگر ایمان لے کر آئے، یؤتکم خیرا، وہ دے گا تم کو بہتر، مما اخذ منکم، اس سے جو لے لیا گیا تم سے، یعنی ویغفر لکم، اور معاف کر دیا جائے گا تم کو. یعنی اب قیدیوں کے سامنے اسلام پیش کرنا ہے تو تمہارے لیے فدیے سے بھی زیادہ بیٹر اسلام ہے. اسلام کو قبول کر لو، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تم پہلے مسلمانوں کے خلاف آئے، میدان جنگ میں لڑے، ظلم کے، لیکن اب اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے وہ بہتر ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہے، خیانتک، تجھ سے خیانت، یعنی تم جو ہے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فدیہ دے کر جو ہے چھوٹ جائے، پھر بعد میں
مسلمانوں کے خلاف چالیں چڑھیں فقد خان اللہ تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی من قبل اس سے پہلے. یعنی اب اگر وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرے دوبارہ جنگ میں آئے پھر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کرے تو ان کی خیانت مسلمانوں کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تو اللہ کے ساتھ خیانت کیے, اللہ کے ساتھ خیانت کیے, شرک کیے, کفر کیے, خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز بنائے گئے تھے, وہاں پہ 360 بت رکھ دیے. تو پھر رزلٹ کیا ہو فامکن تو اس نے قابو میں دے دیا. یعنی اب پھر کیا ہوا بدر میں بھی قیدی بنا کر گئے قابو میں دے دی کیا منہم ان کو یعنی مسلمانوں کے انڈر گئے تھے. فتح مکہ کے بعد بھی کیا ہوا سب کو پتہ ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے. یعنی سب کے دلوں کا حال سب کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ ہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی یعنی مکہ سے مدینے کی طرف اور اس کے علاوہ مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہوئی اور وہ جاہدوا اور جنہوں نے جہاد کی یعنی اسٹرگل کیا موسٹ کوشش کی سخت کوشش کی. صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں گے جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق تو پھر وہ دیکھیے. اور اس کے علاوہ ہاجروں میں اب آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے دین کے اوپر چلنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر آپ کہیں اور مائگریٹ ہو جائے جہاں پر دین پر چلنا آسان ہو. اور اس کے علاوہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یہ بھی ہوگا. اور اسٹرگل کرنا دین کو اسٹیبلش کرنے قائم کرنے چھوٹی چھوٹی چیز آئے گی. سردیوں میں اٹھ کر وضو کرنا فجر پڑھنا ہے, گرمیوں میں جو ہے مسجد جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے اب آپ یہاں پہ کلاس میں بیٹھے اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے. یو ہیو ٹو گیو ٹائم, گھر کا کام نپٹنا ہے. اموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ. تو جنگ میں مال لگانا ہے. اب یہاں پہ آپ کو جو ہے کلاسز کے لیے مال لگانا ہے, فی پے کرنا ہے, بکس کے لیے اسپینڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں وہ انفسہم اور اپنے نفسوں یعنی اپنی جسم کے ساتھ خود کے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے اللہ کی راہ میں ایفرٹس لگانا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ کے راستے میں ہوں گی کیونکہ یہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی, یہ فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی, شان و شوکت کے لیے نہیں ہوگی, یہاں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوگی. تو والذین اور وہ لوگ آو جنہوں نے پناہ دی ونفروا اور مدد کی یعنی یہاں پر انصار مدینہ کی بات کی جا رہی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا پناہ دی مدد کی. اولئک بعضهم یہی لوگ ان میں سے بعض اولیاء بعض سرپرست ہے یا پھر گہرے دوست ہیں بعض کے. یعنی انصار اور مہاجرین اسلام کے پہلے وہ تھے جو ساری چیزیں چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر قبیلے چھوڑ کر برادری چھوڑ کر ایک دوسرے کے ہیلپ کیے. کس لیے صرف اور صرف دین کی خاطر صرف اور صرف اللہ کی خاطر دوستی جو ہے قائم کی ایک دوسرے کے طرف جو ہے ہیلپ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور نہیں انہوں نے ہجرت کی. اب نیکسٹ کیٹیگری ہے جو ہجرت نہیں کیے. مالکم نہیں تمہارے لیے من ولایتہم ان کی ولایت میں سے یعنی ان کی دوستی میں سے من شیء کوئی بھی چیز حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہجرت نہیں کرے ان سے کوئی ان مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے کیونکہ ایمان لانا جو ہے از ناٹ انف. ہجرت سے جہاد سے عمل سے شو کرنا ضروری ہے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ہے مدد کرنا. یعنی جو مکہ میں ہیں اگر وہ تم کو دین سیکھنے کے لیے مدد مانگے دینی معاملات میں مدد مانگے لیکن ہجرت نہیں کیے تو ان کی دین کے معاملات میں مدد کرنا ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مگر اس قوم کے خلاف تمہارے درمیان وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے. یعنی ان ایمان والوں کی مدد ان کے اگینسٹ جن سے پیس ٹریٹی ہے نہیں کرنا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت مسلمان ممالک پر جو ہے یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری ہے جس کے ساتھ مسلم کنٹری کی جو ہے پیس ٹریٹی ہے تو ان کو کیا چاہیے کہ جو اگر مسلمان ہیں تو دین کے معاملے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ کے اگینسٹ وہ مسلمز کی ہیلپ نہیں کرنا ہے اگر ان کے ساتھ پیس ٹریٹی ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھتے ہیں. جو معاملوں میں وفاداری کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, جو معاملوں میں دھوکے بازی کرتے ہو وہ بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر کسی گورنمنٹ کے انڈر مسلمز کو پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو دے شوڈ مائگریٹ, دے شوڈ ڈو ہجرت. تو پھر یہ جو ہے معاملہ انسان کو انڈیویجول لیول پر لینا ہے.
تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے اگر پیس ٹریٹی ہے، لیکن دینی معاملے میں ان کی ہیلپ کرنا ہے. اور اگر وہ اپنے گورنمنٹ کے خلاف جس سے پیس کا معاہدہ ہے تو یعنی پیس کا معاہدہ ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، لیکن پیس کا معاہدہ نہیں ہے تو پھر ان کے اگینسٹ جو ہے ہیلپ کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر ایک کیا چیزیں ہیں، ایک تو انصار اور مہاجر دونوں دوست ہیں دین کی وجہ سے، یہ بتایا گیا جو ہجرت کر کے نہیں آئے ہی از ناٹ یور فرینڈ ٹل ہی ڈز یور ہجرت، کیونکہ ہی ہیز دا سورسز، ہی کوڈ ڈو اٹ، ہی از ناٹ یور فرینڈ. پھر کافروں کے انڈر مسلمس کی رسپانسبلٹی مسلمس کی نہیں ہے بیکاز دے دیم سیلف چوز ناٹ ٹو مائگریٹ. پھر اف ان پر ظلم ہوا اینڈ دے سیک ہیلپ مسلمس کین ڈو ہیلپ. ٹھیک ہے، اب کافروں صرف ان کی رسپانسبلٹی یعنی ان کے کوئی بھی چیز کی رسپانسبلٹی مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے بیکاز دے themselves did not choose Israel، لیکن ان کے اوپر ظلم ہوا ہو اور وہ ہیلپ مانگے تو پھر مسلمان ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر کافر ان کے اوپر ہیلپ کرے. اس لیے دشمن اور مسلمس کی پیس ٹریٹی ہے تو پھر پیس ٹریٹی کا لحاظ کرنا ہے اور وہ جو ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، مسلم جو ہے اب جس کے ساتھ بھی معاہدہ ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. الا تفعلوہ، مگر اگر نہیں تم کرو گے اس کو، تکن فتنتن، ہوگا فتنہ، فی الارض، زمین میں. نہیں ٹھیک ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض مددگار ہے بعض کے. یعنی اگر ایمان والے دوست ہیں جیسے مہاجر اور انصار دوست ہیں تو کیوں اعتراض ہے؟ کافر بھی تو آپس میں دوست ہے نا، وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ہیلپ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تو دوست ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی انصار مہاجر سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر نہیں تم کرو گے اس کو، تکن، ہوگا فتنتن، فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد، اور فساد، کبیر، بہت بڑا. یعنی اگر آپس میں دوستی نہیں کرو گے، مدد نہیں کرو گے، مل کر نہیں رہو گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہیلپ نہیں کرے گا تو بہت فتنہ اور فساد ہو جائے گا. اور آج فتنہ اور فساد زمین میں اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں اور وہ محبت قائم نہیں ہے، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اس لیے جو آپس میں محبت نہیں ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی مہاجر. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو پناہ دی اور مدد کی، یعنی انصار. اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، وہ ایمان لانے والے ہیں سچے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق عزت والا، یعنی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن کے لیے مغفرت ہے؟ نمبر 1 ایمان، پھر ہجرت، پھر جہاد، پھر مدد. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، دونوں بھی ہے کیونکہ اس کا سلسلہ چل رہا تھا ابھی. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، یعنی فرسٹ ٹیم کے ساتھ پیچھے پیچھے پھر آئے. فاولئک منکم، تو یہی لوگ ہے تم میں سے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہے کیونکہ وہ پھر بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہے، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نے اللہ تعالیٰ کے قانون میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. یعنی تم کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جاننے والا ہے. یہاں پہ کتاب اللہ کا مطلب اللہ کے قانون میں وراثت کی بات آئی ہے. پہلے تو بتایا گیا کہ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کی کیسی مدد کیے، کیسی دوستی کیے، یہ سارے ایک دوسرے کے وہ بتائے گئے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم حالانکہ اتنے کلوز اینڈ انٹیمیٹ فرینڈز ہو، ایک دوسرے کی اتنی مدد کیے، سب کیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوستی میں تم اپنے مال بھی ایسے آپس میں تقسیم کر لو جیسے رشتہ داروں میں کرتے ہو. تمہارے مال کا جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ دوستوں میں نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ تمہارے دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں کتنا ہی کیوں تم کو سپورٹ کرے، بٹ مال کا ڈسٹریبیوشن اونلی وراثت کے احکامات جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر سورۃ الانفال جو ہے کمپلیٹ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا بنائے، دین کو سپورٹ کرنے والا بنائے. صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ اکرام اور مسلمان، تو ان کی طرح پختہ ایمان والے ہم کو بنائے، ان کے طرح دین کو سپورٹ کرنے والا ہم کو بنائے، ان کی طرح اللہ سے محبت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپس میں محبت کرنے والا بنائے، دین کو قوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو، ہماری اولادوں کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور رہنے والا ہم کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کمی، کوتاہی، غلطیاں جانے انجانے میں سب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ہمیں اپنے قریب رکھے، ہمیں پل بھر کے لیے بھی پھسلنے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔